بات یہ ہے کہ یعنی ہمیں دیکھیں پہلے لیٹس ڈیفائن مہندی کا فنکشن کیا ہوتا ہے. مہندی کے فنکشن میں یا بارات میں یا جہاں پہ بھی آپ اگر فنکشن کرتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے ایک فری مکسنگ ہے. فری مکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی تیار شیار ہو کے آتی ہیں, مرد بھی تیار شیار ہو کے آتے ہیں. ظاہری بات ہے اکثر اوقات جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جی پردہ جو ہے وہ کرسیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں پہ کم ہوتا ہے. تو یعنی یہ صورتحال بن چکی ہے. تو پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے نا. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب بھائی شادی ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے, تو اس میں بھی انجوائے نہ کریں تو کب کریں. تو میرا بھی جواب یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو بریک دا شریعہ کہ آپ محرم نامحرم کی تمیز نہ کریں, آپ وہاں پہ فری مکسنگ چل رہی ہے, لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈانس کر رہے ہیں. مطلب ویسے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت فراؤنڈ اپون ہے, کم از کم اف ناٹ ڈیٹیسٹیبل, بٹ جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ سارے رولز ہٹ جاتے ہیں. اور ہمیں میرے خیال سے اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرا سوچیں, لیٹس بی ریئلسٹک, اس طرح کے فنکشنز پہ کیا ایک طرف تو شادی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, جو باقی لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں کیا ان کی آپس میں سیٹنگ نہیں چل رہی ہوتی؟ ہاں یہ تو ہے. we all know this is happening there. آپ نے مہندی کے فنکشن کی بات کی, اس سے بھی پہلے ہمیں یہ اس پہ ہلکی سی بات کر لینی چاہیے کہ دیکھیں وہ جو آتا ہے نا سوال کہ جی سیلیبریشن ہی تو ہے, ایک خوشی کا موقع ہے, تو یار کیا ہو گیا ایک ہی دفعہ. اسلام ہر چیز کو کیٹر کرتا ہے. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ وہ کوئی مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کوئی شادی کا معاملہ تھا کسی جگہ پہ, تو بالکل خاموشی تھی شاید, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جو ہیں وہ گنگلا لیں یا کچھ بجائیں, یعنی خوشی کا اظہار کریں. تو وہ اس سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے شریعت میں کہ اگر بچیاں خواتین کسی جگہ بیٹھ کے گنگنائیں, کنڈیشن یہ ہے کہ شاعری شعر و شاعری جو اس میں ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے, غلط نہیں ہونی چاہیے. ڈف کا استعمال کریں, ڈف کا استعمال کریں اور نشیدز لگائیں, ایک اچھے انوائرمنٹ حلال جو باؤنڈریز ہیں اس میں بلکہ گنگنائیں. تو مہندی کے فنکشن کو اگر کسی نے کرنا ہی ہے نا, اسلام آلریڈی اس کی ایک دیتا ہے آپ کو کہ آپ کر لیں. خواتین ہی نے کرنا ہوتا ہے, مردوں نے کیا گنگنانا ہے. تو خواتین بیٹھ کے کریں, بس صرف شریعہ کمپلائنٹ رکھیں اس کو, سو یو کین ہیو فن ایز ویل. اچھا ویسے ہمارے اپنے یوتھ کلب کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ جو خواتین کے اس طرح کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں, مطلب آلموسٹ کتنے اب 12 سال تو ہو گئے ہیں آلموسٹ, اس کے اندر میں نے کتنے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ صرف لیڈیز کا ایونٹ تھا, لیڈیز ہی گئی ہیں فل. دیکھیں لیڈیز آپس میں محفل میں تو وہ جتنا مرضی تیار اشیار ہو کے جائیں, میک اپ کر کے جائیں, نو پرابلم. وہاں پہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر ہیں, آپس میں ساری ہیں, وہاں پہ وہ ڈف بجا رہی ہیں, گانے گا رہی ہیں, اور ہنسی مذاق چل رہا ہے, وہاں پہ کھانے بھی آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. دے آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم اینڈ اٹس ریئلی اے لاٹ آف فن فار دیم اینڈ دے ریئلی انٹرٹین دیم سیلز وداؤٹ فیلنگ کہ کوئی ہمیں بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مردوں کا کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہمیں جو شریعت کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت انجوائے بھی کر سکتے ہیں. لڑکے اپنی پارٹی کر لیں جو انہوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپس میں ہینگ آؤٹ کریں, جو مرضی کریں. تو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہو وداؤٹ کمپرومائزنگ, وداؤٹ ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وداؤٹ بریکنگ دا شریعہ. یعنی اپنے اوپر کیوں خواہ مخواہ گناہ مول لے رہے ہیں. دیکھیں اب ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی فیملی فنکشنز جو ہوتے ہیں کتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, تو اس میں اب ہمارے فنکشنز میں بھی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, اور ایون جو نان پریکٹسنگ لوگ بھی آتے ہیں وہ انجوائے کر کے ہی جاتے ہیں. بالکل. اور ہم ان شریعہ باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں. وی ہیو دس ایگریگیشن, وی ہیو ٹریکس پلینگ, نشید ہو رہے ہوتے ہیں, گلنا ملنا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, بٹ ان دا باؤنڈری اینڈ ایوری باڈی از انجوائنگ. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک واقعہ ہوا, اور وہ جو خاتون تھیں وہ ایک کائنڈ آف آپ کہہ لیں ریلیٹیو ہی تھیں جو وہاں پہ گئیں. اور میں نے تو چونکہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو میں نے اس قسم کے فنکشنز کا بوائے کاٹ کر دیا تھا. میں کہتا کہ جی پلیز مجھے آپ انوائٹ کرنا بھی چھوڑ دیں. اینڈ واٹ ہیپن واز دیٹ 2 of her daughters actually attended the mehndi ka function, and they were young. They were like, one of them was I think 16, the other one was like around 19. اینڈ وہ گئی ہیں وہاں مہندی کے فنکشن پہ, اور وہاں پہ ناچ گانا تو تھا ہی تھا, میوزک سب کچھ تھا, بلکہ وہاں پہ الکوہول بھی سرو ہو رہا تھا. اینڈ دیر ور اے بنچ آف انکلز, ایکچولی 2 in particular, جنہوں نے وہاں پہ اللہ معاف کرے ہر لڑکی کو جا کے ہراس کیا. دے ور ڈرنک آؤٹ آف دیئر مائنڈس اینڈ دے ور ٹچنگ اپ آل دا گرلز اینڈ ہراسنگ دیم. اور وہ خاتون میرے پاس آئیں اور وہ رو رہی تھیں, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا آپ ٹھیک کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نا ان چیزوں سے بہت پہلے بوائے کاٹ کر لینا چاہیے تھا, یہ سوائے فتنے کے سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میری بچیاں اتنی اسکارڈ ہوئی ہیں, ایک بچی 16 کی ہے, ایک 19 کی ہے. وہ کہتی ہیں وہ اتنی بری طرح اسکار ہوئی ہیں کہ ایک انکل جو ہیں, مطلب کوئی
50 سال سے اوپر کے عمر کے, وہ جا کے ان کو چھیڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, میں باقاعدہ طور پہ ویری inappropriate touching and all of that stuff. So آپ امیجن کریں کہ where does this type of stuff lead, because آپ ایک environment ایسا آپ نے کریٹ کیا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ it's fair game, لڑکی ناچی ہے, and then وہ ایک غلط perception کریٹ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ وہی ہے بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بات, ہم انسان نا اکثر مانتا نہیں ہے بات جب تک کہ خود ایک دفعہ 2 دفعہ چوٹ نہ کھا لے پھر مانے گا. لیکن اللہ کی کوئی بھی سیٹ باؤنڈری یا لمٹ جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے, حکمت سے خالی نہیں ہے, وہ صرف تب ہے وہاں پہ جب اس میں کوئی مسئلہ ہے, تبھی اللہ نے وہاں آپ کو روکا ہے یا ایک طریقہ بتایا اس طرح کریں. اب یہ جس طرح کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہوئے ہیں, عجیب عجیب بات بہت آگے تک بھی کہیں کہیں جو چلی جاتی ہے. تو انسان جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ یار آپ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ باتیں بتائی ہیں, تھوڑا سا بندہ سوچے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کن خرافات سے کن پرابلم سے بچ سکتا ہے بندہ. اچھا, ایک اور ہارفائنگ واقعہ میں اسی کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں, جہاں پہ اسی طرح ایک شادی کے فنکشن پہ آپ کو پتہ نا ہمارے گھروں میں ایک یہ رواج چلتا ہے کہ وہ کزنس کو نا نامحرم نہیں سمجھ رہے ہوتے. کزن کہتے ہیں تمہارا بڑا بھائی ہے بیٹا, کوئی بات نہیں, فیملی ہے, اپنی بیٹی کو کہہ رہے بیٹا یہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں, اس کو کہہ رہے تمہاری چھوٹی بہن ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کے ساتھ بھی ڈانس کر لو تو کیا, یہ وہ ساری پوری بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ناؤ ون کیس آئی نو, اس طرح کے بہت سارے ہیں جہاں پہ اس لیول کی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم واقعات ہیں. یہ تو کلیئر واقعہ یہ تھا کہ جہاں پہ ایک کزنز ہی جو ہیں اسی طرح, کیونکہ اتنا دیکھیں کزنس کے بیچ میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فرینڈلی ہیں آپس میں جو معاملہ بھی ہے, میں ایک نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ شریعت کی پابندی اس طرح سے نہیں کی جا رہی. تو کزنز ہیں جی جن کو بھائی جان کہہ رہے ہیں آپ, اور جن کو آپ چھوٹی بہن کہہ رہے ہیں, اب وہ پراکسیمیٹی میں ہے, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, یہ کھیلتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ساتھ کبھی ٹرپ پہ جاتے ہیں, کہیں کہاں جاتے ہیں. اچھا, اب شادی کے فنکشن پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو چاکے کا لیول ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے, یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے نا جو دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ یہ لائن ہم کراس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وی آر کزنز, وی آر فرینڈس کوٹ ان کوٹ, بٹ وی ڈونٹ کراس دیٹ لائن. ناؤ شادی کے فنکشن پہ, مہندی کے فنکشنوں پہ وہ لائن کراس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں کراس ہوتی ہے کہ جی اب ان کے ساتھ آپ ڈانس کریں, آپ ان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں. اور دیکھیں اب ڈانس کی فلاسفی پہ اب ہم بات کریں تو ڈانس کی فلاسفی کیا ہے؟ ڈانس کی فلاسفی یہ ہے کہ اٹس سپوز ٹو بی, یعنی ڈانس کیوں ہوتا ہے؟ اٹس اے وے آف پروپوزنگ, اٹس اے وے آف بینگ انٹیمیٹ, اٹس اے وے آف ایکسپریسنگ یور لو, یور لسٹ فار دی ادر پرسن, یعنی دیٹس ڈانس ان اینڈ آف اٹ سیلف. یہ مغلیہ دور کی ایگزامپلز آپ لیں ڈاؤن ٹو ناؤ, یعنی ڈانس کیوں کرتا ہے بندہ, یعنی سوچیں تو صحیح نظر, وائی وڈ یو ڈانس, رائٹ؟ اس کی پیچھے وجہ یہ کہ اٹس این ایکسپریشن آف یور فیلنگز اینڈ ایموشنز, اور آفن ٹائمز وہ فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے, اگر یہ لالی ووڈ بالی ووڈ کی سیٹنگ میں دیکھیں, اور جن ڈانسز کو اپنایا جاتا ہے ان شادی بیاہ میں, وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پیار محبت والی ہوتے ہیں. اب وہ جو سیٹنگ ہے وہاں پہ دو کزنس کو آپ نے ڈانس کروا دیا, ٹھیک ہے, یا 3-4 کا گروپ بنا کے بھی ڈانس کروا دیا. اب ان کا ایک لیول ریز ہو گیا. ناؤ واٹ ہیپنڈ واز ود دس پرٹیکولر فیملی, ان کا وہ لیول اترا اینڈ the 2 cousins got together and the girl was pregnant. The girl became pregnant. And آپ سوچو کہ اس فیملی کے اندر اب کیا طوفان مچا کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ تقریباً یہی 16-17 سال کی ہے اور کزن اس سے بڑا ہے عمر میں, اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور اب وہ اپنی فیملی کو بتا رہی ہے کہ آئی ایم پریگننٹ, آئی ایم اسٹل ان اسکول اینڈ آئی ایم ناٹ میریڈ. Now imagine what happens, اور پھر کس طرح سے وہ معاملہ حش ہوتا ہے, کس طرح وہ بند ہوتا ہے, کس طرح وہ کیا کرتے ہیں, پھر اب وہ شادی کی بات کر رہے ہیں, یہ مطلب there is a lot of problems. ہم لوگ نا عجیب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم 2 لوگوں کو نہیں کرتے, پہلی بات ہم 2 لوگوں کو نا سارا روم دے رہے ہیں. جیسے ایک پلانٹ ہے نا, پلانٹ کا آپ سیڈ لگاتے ہیں, اس کو مٹی میں لگاتے ہیں, زرخیز مٹی میں لگاتے ہیں, پھر اس کو پانی بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ چاہیں کہ اس میں سے پودا نہ نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سارا انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے, اس کو حلالیفائی کیا, آپ نے اس کو انکریج کیا اس پورے انوائرمنٹ کو, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ٹپیکل ایگزامپل کہتے ہیں لک بٹ ڈونٹ ٹچ, ٹچ بٹ ڈونٹ ٹیسٹ, ٹیسٹ بٹ ڈونٹ ایٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اٹس لائک یو ار پلینگ ود فائر. دیکھ لو لیکن بیٹا ہاتھ نہ لگانا, دیکھو ضرور اس کو, ہاتھ نہ لگانا. اچھا ہاتھ لگا لیا, اچھا ٹیسٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اچھا تو ٹیسٹ بھی کر لیا, ایسا یہ نہیں کرنا بیٹا. مطلب دس از ہاؤ یو آر ٹرائنگ ٹو لائک یو نو ڈو دیٹ. اس میں ابھی آپ نے جو بات کی تھی نا, وہ جو جھاکا اتر جاتا ہے, اس میں سب سے ڈینجرس پارٹ یہ ہے, کیونکہ اس کی ریزن وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس بھی انفیکٹ, کہ بیٹا اٹس ون ٹائم اونلی نا, ایک دفعہ سے کیا ہوئے گا, یو نو ایک ہی تو فنکشن ہے. اور کتنے بلکہ انفیکٹ میں نے بھی اپنی فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین جو کہ نارمل ڈیز میں دے وڈ ویئر اسکارف,
सर पे दुपट्टा एंड शादी और माहौल मेहंदी के का असर फंक्शन होता में है। मैं तो खुद एक तो शॉक में चला गया, मैंने कहा ये वही है क्योंकि फुल मेकअप डेक्ड अप माहौल का एंड असर। दुपट्टे उतरे हुए एंड आई वाज शॉक्ड यार ये जहाँ क्या पे हो यानी सबसे ज्यादा होना चाहिए वहीं पे नहीं है। तभी तो। और ये जो डांसेस और ये जो चीज़ होती है इसमें भी यही प्रॉब्लम है ना, बिकॉज अक्सर दो कजन है, बड़ा डिसेंट डिस्टेंस उनके बीच में, बट नाउ बिकॉज एक वो मेहंदी का फंक्शन आ गया और मेहंदी से पहले अब वो ढोलकियाँ और वो जो 2-2 हफ्ते पहले पार्टीज चल रही होती है तो उसमें ही सब कुछ हो जाता है। अगर वन टाइम एक मेहंदी वाले दिन ही कुछ होता तो शायद इतने बुरे हालात ना हो, बट